الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وإكرامه أجمعين أما بعد 20واں پارہ سورہ العنکبوت آیت نمبر 20واں پارہ سورہ العنکبوت آیت نمبر 16 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا سبحان الله إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا سبحان الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله واعبدوه واشكروا له سبحان الله ما شاء الله واشكروا له إليه ترجعون صدق الله العظيم اللہ احکم الحاکمین رب العالمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین احسن الخالقین اکرم الاکرمین اجود الاجودین احسن الخالقین جل جلالہ وعظم شانہ وتم برہانہ وزر اسمہ ولا الہ غیرہ اپنے بے مثل بے مثال عظیم شان لارہ کتاب قرآن مجید قرآن رشید کے پارہ نمبر 20 سورہ العنکبوت آیت نمبر 16 ارشاد ربانی وزبر ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو کہ اذ قال لقوم جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اعبدوا اللہ اللہ کو پوجو واتقوا اور اس سے ڈرو
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اس میں تمہارا بھلا ہے اگر تم جانتے۔ انما تعبدون من دون اللہ، تم تو اللہ کے سوا دون اللہ اوثانا، بتوں کی پوجا کرتے ہو، وتخلقون افقا، اور میرا جھوٹ کرتے ہو، ان الذین تعبدون من اللہ، بے شک وہ جو جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، تمہاری روزی کے کچھ مالک نہیں، فابتغوا عند اللہ، اللہ سے واسی رزق ہے، وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کی بندگی کرو اور اس کا احسان مانو، الیہ ترجعون، تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ آپ حضرات نے پچھلے درس میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ سنا، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ان کی قوم نے اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی پوجا شروع کر دی، اور آپ نے 1000 سال 50 تبلیغ فرمائی، لیکن جنہوں نے مانا تقریباً 78-80 کے قریب تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، جس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تشفی دیتے ہوئے رب رحمان جل وعلا تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے، یہ آپ پریشان نہ ہوں کہ آپ سے پہلے یہ لوگ گزرے، یہ نبی، ان کی انہوں نے نہیں مانی۔ نوح علیہ السلام کی اتنی عمر شریف تھی، 1000 سال میں 50 کم، تو مسلمان اتنے ہوئے، آپ کے یہاں اتنی عمر نہیں ہے۔ یہ واقعہ سنا کر نبی پاک علیہ السلام کو تسلی تشفی دی گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اسی طرح بڑے مجمع میں فرماتے تھے، یہ لوگوں اللہ کی پوجا کرو۔ یہ لوگ نمرود کو سجدہ کرتے تھے، اور وہ جہاں اپنی صورت کے شکل کے بت بھیج دیتا تھا، اس کی سجدہ کرواتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ آئے میری بات کی۔ وہ لوگ باوجود اتنے کہ قوی، طاقتور، مضبوط سب کچھ ہونے کے باوجود عقل ان میں یہی تھی کہ بتوں کو سجدہ کرتے تھے یا نمرود کو سجدہ کرتے تھے۔ تو آپ کی یہی تبلیغ اور فرمایا کہ لوگوں اللہ کے سوا تم جن کی پوجا کرتے ہو تو بیچارے کچھ بھی نہیں کرتے، وہ تو کوئی ملکیت نہیں رکھتے، کوئی طاقت نہیں رکھتے، تمہارے کیا کرے کام آئیں گے۔ اسی کا تذکرہ اس آیت میں آ رہا ہے۔ اب ترجمے کی طرف ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پچھلے کتنی صورتوں میں ہو چکا ہے۔ اسی طرح سورت انبیاء میں بھی یہ تذکرہ ہوا، سورہ کہف میں بھی یہ تذکرہ ہوا، اسی طرح سورہ ہود میں یہ سب ذکر آ چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ آپ ان کے واقعات کی یاد کریں، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ وَاتَّقُوا، اللہ سے ڈرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تبلیغ جو تھی ایسی تھی، دونوں لحاظ سے، روحانی لحاظ سے بھی، عقلی لحاظ سے بھی، وہ دلائل اتنے دیتے تھے کہ سوائے
ضدی آدمی کی ہر آدمی مان جاتا تھا. آپ نے فرمایا انما تعبدون من دون اللہ، تم تو اللہ کے علاوہ بتوں کو پوجتے ہو. من دون اللہ، من دون اللہ یعنی اللہ کی. تو یاد رکھیں یہ دو لفظ ہیں، ایک من دون اللہ ہے اور ایک من اللہ. من دون اللہ سے مراد جہاں بھی یہ لفظ آئے گا اس سے مراد بت ہوں گے، اور من اللہ جہاں بھی آئے گا اس سے مراد اللہ کے ولی ہیں. ہمارا علمیہ یہ ہے کہ وہ جو بتوں کے ہاتھ میں آتے ہیں ناظرہ وہ حضرات ولیوں پر تصویر کر رہے ہیں، جو وہ بت کچھ نہیں کر سکتے، ولی کچھ نہیں کر سکتے، وہ ان کو ہوش نہیں، ان کو ہوش نہیں. یہ اس طرح کی باتیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بدترین وہ مخلوق ہے جو بتوں والی ایتیں ولیوں پر تصویر کرتے. جیسے کہ لوگ کرتے ہیں بت والی آتے پڑھ پڑھ کے لوگ دیکھو جی کچھ نہیں کر سکتے ہیں. یاد رکھیں من دون اللہ یہ بت ہیں، من اللہ سے مراد اللہ کے ولی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو طاقت دی ہے، شان دی ہے، جو اس کا ہو جائے اللہ کا اس کا ہو جاتا ہے. جو میرے اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا. اب اتنا محبت پیار سے وہ خود فرماتا ہے کہ پھر اس کے منہ سے نکلی بات یہ سمجھو کہ منہ تو اس کا ہوتا ہے لیکن بات میری ہوتی ہے. اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جی جس سے وہ چلتا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث قدسی ہے، میرے آقا کی زبان اللہ کا فرمان ہے، فرمایا کون تو سما اللہ بھی یسمع بھی، کہ میں اپنے ولی کی کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہوں. ببصر اللہ بھی یبصر ہوئی، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. ورجلہ اللہ بھی یمشی گیا، اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. من تعالیٰ نے لہو تو یہ نہ، اور اگر مجھ سے کوئی سوال کرے کچھ مانگے لہو تو یہ نہ میں ضرور عطا کروں. اب اس کیا مانگے اگر کیا سوال کر سکتے وہ تو کر ہی نہیں سکتے. تو فرمایا کہ اگر وہ کسی کی لیے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہوں اور ان کے بالکل قریب ہوں. تو لوگ یاد رکھیں کہ بتوں کے بارے میں فرمایا گیا یہ انما تعبدون من دون اللہ کہ اللہ کے سوا اوثان وطن کی جمع کہ بت مراد ہے. وتخلقون افکا، اور گھڑے ہوئے اپنے ہاتھ سے وہ بت بناتے تھے، اپنے ہاتھ سے تصویریں بناتے، شکل بنا کر وہ پھر اسی کو سجدہ کرتے تھے کہ ہمارا یہ ماما ہمارا یہ بن گیا. تو آپ نے جھنجھوڑا قوم کو، فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا کے بتوں کو پوجتے ہیں. لا یملکون لکم رزقا، تمہاری روزی کے کچھ مالک نہیں ہیں. وابتغوا عند اللہ الرزق، تو اللہ کے پاس رزق ہے، اللہ کے پاس رزق کو ڈھونڈو، وہی تمہارا رزاق ہے، وہی تمہیں دینے والا ہے. وعبدوہ، اور اسی کی بندگی کرو. بشکروا لہ، اور اس کا شکر اور احسان مانو. الیہ ترجعون، تمہیں اس کی طرف لوٹنا ہے، یعنی آخرت میں. باقی انشاءاللہ